اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ قاری حسیب صاحب، آپ نے آج بھی اس ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا اور ان آیات کا ترجمہ آپ سب نے سنا دانش تیمور صاحب کی آواز میں۔ جزاک اللہ ہمارے بہت ہی محترم اسد بھائی، عمران شیخ اتاری صاحب، حسیب بھائی نے ان بچوں کے ساتھ مل کر السلام علیکم قصیدہ بردہ شریف کا نذرانہ پیش کیا بارگاہ رسالت میں، اور اسی تلاوت قرآن کریم اور قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ آغاز ہوا چاہتا ہے 26 رمضان المبارک کی رمضان نشریات محفل رمضان کا، جو آپ دیکھ رہے ہیں گرین ٹیلی ویژن انٹرٹینمنٹ پر۔ ناظرین کرام، مجھ ناچیز کو کہتے ہیں رابعہ انم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس شب فرشتے اور جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے۔ یہ ذکر ہے قدر و منزلت والی اس شب کا جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پوشیدہ ہے، جن طاق راتوں سے ہم آج کل گزر رہے ہیں، جو ہمیں میسر ہیں اس وقت، ہمارے پاس ہیں اس وقت۔ اور اس شب کے 1000 مہینوں سے افضل ہونے کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، وہ کتاب علم و حکمت جس میں تمام علوم کا احاطہ کیا گیا ہے، چاہے کیمسٹری ہو جو ہم سکولز میں پڑھتے ہیں، چاہے فزکس ہو، چاہے بائیولوجی ہو، زولوجی ہو، نباتیات ہوں، فلکیات ہو، کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کا احاطہ قرآن کریم میں نہ کیا گیا ہو۔ اور بڑے بڑے سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ ماہر ریاضی دان بھی اس حقیقت کے آگے سرنگوں ہے کہ قرآن مجید ریاضیاتی اعتبار سے بھی ایک معجزہ ہے۔ اٹس اے میریکل۔ عمران بھائی، ہم تو پڑھتے ہیں اپنے حساب سے، ہم کہتے ہیں جی آج جو ہے ہم نے قرآن شروع کیا ہے، 30 دن میں ہم قرآن ختم کریں گے۔ بہت سے لوگ نہ تو ترجمہ پڑھتے ہیں نہ تفسیر، بلکہ یہ جو معجزات آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں اس سے تو بہت ہی کم لوگ واقف ہیں۔ اور تمام اعداد و شمار اور ہندسے یعنی نیومرلز اور ڈیجٹس بھی اس کلام ربانی کی کرشمہ سازی کے آگے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ میں یہاں کچھ مثالیں ہیں تو بہت ساری ہم نے ٹیم کے ساتھ مل کے ایک ریسرچ کر کے کچھ شارٹ لسٹ کی ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ عددی اعتبار سے قرآن کس طرح سے معجزہ ہے۔ ریسرچ سے ناظرین کرام یہ پتا چلا ہے کہ قرآن حکیم میں لفظ، غور کیجئے گا، دنیا 115 مرتبہ آیا ہے، تو لفظ آخرت کا لفظ بھی ایگزیکٹلی 115 مرتبہ ہی آیا ہے۔ ملائکہ کا ذکر 88 بار ہوا ہے، تو شیاطین کا ذکر بھی ایگزیکٹلی 88 بار ہی ہوا ہے۔ لفظ رجال یعنی مرد کا بیان 24 مرتبہ ہے، تو 24 ہی مرتبہ لفظ نساء یعنی عورت کا ذکر آیا ہے ایگزیکٹلی۔ حیات یعنی زندگی، اس کا ذکر 145 مرتبہ ہے، تو موت کا ذکر بھی ایگزیکٹلی 145 مرتبہ ہے۔ نفع، پروفٹ، ذکر کتنی دفعہ آیا ہے؟ 50 مرتبہ، تو خسارے کا ذکر بھی 50 مرتبہ ہے۔ ابلیس کا نام 11 مرتبہ آیا ہے، تو ابلیس سے پناہ مانگنے کا ذکر بھی ایگزیکٹلی 11 مرتبہ آیا ہے۔ مصیبت کا لفظ 75 مرتبہ آیا ہے، تو شکر کا لفظ بھی 75 مرتبہ آیا ہے۔ سختی کا ذکر 114 مرتبہ آیا ہے، تو برداشت کا ذکر بھی 114 مرتبہ ہی آیا ہے۔ گمراہوں کا ذکر 17 مرتبہ ہے، تو مردوں کا ذکر بھی 17 مرتبہ ہے۔ نیکی کا ذکر 20 بار ہے، تو ثواب کا ذکر بھی 20 بار ہے۔ جہنم کا ذکر 26 بار ہے، تو سزا کا ذکر بھی 26 بار ہے۔ جادو کا ذکر 60 مرتبہ ہے، تو فتنے کی اصطلاح بھی 60 مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ لفظ کفر 25 مرتبہ آیا ہے، تو لفظ ایمان بھی 25 ہی بار آیا ہے۔ لفظ صوم یعنی روزہ جس کی حالت میں ہم ہیں اس وقت 14 بار یہ لفظ آیا ہے، تو صبر بھی 14 ہی بار آیا ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر 32 مرتبہ آیا ہے، تو برکت کا ذکر بھی 32 مرتبہ آیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ناظرین کرام، یہ بیسک ہے، ابھی آگے بڑھیے۔ کئی اور ریاضیاتی حقائق ایسے ہیں جنہوں نے ماہرین ریاضیات کو حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ مثلاً قرآن میں لفظ صلاۃ، نماز جسے ہم کہتے ہیں، صلاح کہتے ہیں، صلاۃ کہتے ہیں، 5 مرتبہ ہے،
تو ہم 5 ہی مرتبہ دن میں نماز کی ادائیگی کرتے ہیں. حکم یہی ہے ہمارے لیے. لفظ شہر یعنی مہینے کا ذکر گیس کیجئے عمران بھائی کتنے مرتبہ آیا ہے؟ 12 مرتبہ. اور ہمارے ایک سال میں مہینے کتنے ہیں؟ 12. لفظ یوم یعنی دن کی اصطلاح 365 ٹائمز یوز ہوئی ہے اور ایک سال میں دنوں کی تعداد بھی 365 ہے, 365 ہے. ابھی اور پریشان کرنا ہے آپ کو. لفظ بحر باہر یعنی سمندر کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 32 بار. اور ارض یعنی خشکی ارتھ کتنی بار آیا ہے؟ 13 مرتبہ. ان دو اعداد کا مجموعہ 45 بنتا ہے, 45 بنتا ہے, ان کو ایڈ کریں. اگر ان دونوں اعداد یعنی 32 اور 13 کی پرسنٹیج نکالی جائے تو وہ بالترتیب 71.11% اور 28.89% بنتی ہے. اور جدید سائنس کی روح سے زمین کا 71.11% رقبہ پانی ہے اور 28.89% رقبہ ایگزیکٹلی خشکی ہے جو ورڈ اور نیومیرکس یوز ہوئے ہیں. یہ تمام حقائق ابھی بھی سب نہیں بتایا آپ کو, وقت مختصر ہے. یہ تمام حقائق محض اتفاق نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے کوئنسیڈنس, بلکہ قرآن کا ایک ایسا اعجاز ہے جس پر غور کرنے والے حیران ہیں, پریشان ہیں. سبحان اللہ. اور وہ کیا خوب کہا ہے شاعر نے, جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا, جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا, وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. قرآن کے یہ معجزات, یہ میریکلز آف قرآن اور شب قدر ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھ کر پڑھیں, اس پر غور و فکر کریں اور اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں. جس رات کے دامن میں قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے, تو اندازہ کریں کہ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو قرآن کو اپنی روح میں بسا لے اور اپنے اعمال کو قرآن کے تابع کر لے. تو آج کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں قرآن کریم کو شامل کر لیں. نہ صرف آپ نے قرآن پڑھنا ہے, اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے, اور اسی لیے یہ میریکلز آف قرآن آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. میری ٹیم کا بہت شکریہ. ہماری پوری کانٹینٹ کی جو ٹیم ہے, عابد اسحاق صاحب ہیں, ہمارے مفتی صاحب ہیں, عبد الوہاب صاحب ہیں, یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کئی مہینوں کی محنت کرتے ہیں اس کانٹینٹ کو تیار کرنے کے لیے, جسے میں صرف پریزنٹ کرتی ہوں آپ کے سامنے, لیکن اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.